لیفٹیننٹ جنرل ندیم رضا نئے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی تعینات۔ وزیر اعظم عمران خان نے منظوری دے دی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں 3 سال کی توسیع۔ اعلامیے کے مطابق توسیع کی منظوری 19 اگست کو دی گئی تھی۔ وزیر اعظم کے ساتھ آرمی چیف کی ایک ہفتے میں دوسری بیٹھک۔ ملک کی اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ملاقات میں پاک فوج کے پیشہ ورانہ امور پر بھی گفتگو ہوئی۔ مجھے کتنی پیشکشیں کی گئی ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے۔ آپ ڈیر اسپیئر خان سے منتخب ہو کر واپس آ جائیں، آپ کو ہم بلوچستان حکومت دے دیتے ہیں، آپ کو صوبے کی گورنرشپ دے دیتے ہیں، آپ کو چیئرمین سینٹ، ساری پیشکشیں اس دور میں ہوئی ہیں۔ ہم نے اس کو حقیر سمجھا ہے۔ مولانا کو اسلام آباد میں کیا آفر ہوئی؟ جے یو آئی سربراہ نے بڑا انکشاف کر دیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں پریس کانفرنس، کہا ہمیں بلوچستان حکومت، چیئرمین سینٹ اور گورنر بلوچستان کے عہدوں کی پیشکشیں ہوئیں۔ ڈی آئی خان سے الیکشن لڑ کر اسمبلی میں آنے کی بھی آفر دی گئی، مگر ہم نے مسترد کر دیا۔ واضح کر دیا وزیر اعظم کے پاس کوئی راستہ نہیں، انہیں استعفیٰ دینا پڑے گا۔ مولانا فضل الرحمان ڈٹ گئے۔ پی ٹی آئی فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے بولے بزدل کھلاڑی بھاگ رہا ہے۔ تحریک انصاف کے خلاف فورن فنڈنگ کیس کی سماعت روزانہ ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے اپوزیشن کی درخواست منظور کر لی۔ کیس 26 نومبر سے روزانہ سنا جائے گا۔ پی ٹی آئی کے بانی اور باغی رکن اکبر ایس بابر نے الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کی تھی۔ بے نامی اکاؤنٹ پر خان صاحب قوم کو کیا جواب دیں گے؟ لیگی رہنما احسن اقبال کا سوال۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس، کہا تحریک انصاف نے 23 اکاؤنٹس چھپائے، خدشہ ہے کہ ان میں پاکستان دشمنوں کا پیسہ آیا۔ پی ٹی آئی ہیلے بہانوں سے الیکشن کمیشن کو کام سے روکتی رہی، فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ جلد کیا جائے۔ الیکشن کمیشن کو یرغمال بنانے کی مذمت کرتے ہیں فردوس عاشق اوان کا رد عمل، کہا ہم احتساب سے بھاگنے والے نہیں، چور مچائے شور اپوزیشن کا فلاپ شو ہے۔ یہ بھی کہا رہبر کمیٹی کو رہبری کی ضرورت ہے۔ فیاض الچوہان بولے نون لیگ اپنی ناکامیوں سے بوکھلا گئی ہے۔ بیمار نواز شریف علاج کرانے کے لیے لندن میں موجود۔ کل گائز اسپتال میں طبی معائنہ ہوا۔ پلیٹلیٹس کیوں کم ہو رہے ہیں جاننے کے لیے مختلف ٹیسٹ ہوں گے۔ علاج لندن میں ہی کرایا جائے گا یا امریکہ جانا پڑے گا؟ ڈاکٹرز مکمل معائنے کے بعد حتمی رائے دیں گے۔ نواز شریف جانا چاہے تو 2 دن میں چلے جاتے ہیں۔ شہری کی واپسی کا طریقہ کار طے کرنے میں 6 سال لگ گئے۔ برطانیہ میں قید پاکستانی کی منتقلی کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس، قیدی کو واپس نہ لایا گیا تو سیکرٹریز اور سفیر کو جیل بھیج دیں گے۔ جسٹس محسن اختر کا انتباہ، کہا یہ ایمبیسی میں فرعون بنے بیٹھے ہیں، کام نہیں کر سکتے تو سفارت خانے بند کر دیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے پرویز الہی کی ملاقات، ورکنگ ریلیشن شپ مزید مستحکم کرنے پر اتفاق۔ عثمان بزدار نے کہا اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ اسپیکر صوبائی اسمبلی کہتے ہیں کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، تحریک انصاف کے اتحادی ہیں، رخنہ ڈالنے والوں کی خواہش پوری نہیں ہوگی۔ سندھ جونیئر ٹیبل ٹینس کی کھلاڑی مہک انور طویل علالت کے بعد انتقال کر گئی۔ مہک کینسر کے مرض میں مبتلا تھی۔ آج نیوز کی خبر پر وزیر اعظم نے پہلا عوامی نوٹس بھی لیا تھا، مگر حکومتی اعلانات کے باوجود مہک کا نہ علاج ہوا نہ ہی مالی معاونت۔ ننھی کھلاڑی آج دم توڑ گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ وہاں آئے تھے، مجھ سے ملاقات کی۔ اس سے یہ بیان ریکارڈ کرایا گیا، کلیئرلی بتا دو کہ میں کبھی نہیں کہا۔ خطرناک ٹارگٹ کلر یوسف ٹھیلے والا کا بڑا انکشاف، کہا رینجرز کی تحویل میں تھا جب وزیر اعلیٰ سندھ نے ملاقات کی۔ مراد علی شاہ نے کہا تم دنیا کی نظر میں مر چکے ہو، آج دوبارہ زندہ ہو رہے ہو۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی تردید، کہا ملزم کو جانتا ہوں، نہ کبھی ملاقات کی، لگتا ہے ایس ٹی میرے خلاف سازش میں ملوث ہیں۔ ڈی جی رینجر سے بات کریں گے، کہانی تیار کرنے والے تک پہنچ گئے ہیں۔
ایس ایس پی اسفر مہیسر کی متنازع نیوز کانفرنس پر ایکشن لے لیا گیا. ایس ایچ او سولجر بازار جاوید سکندر کو عہدے سے ہٹا دیا گیا. اینٹی اسٹریٹ کرائم اسکواڈ کے انچارج عمران گجر کو معطل کر دیا گیا. جی آئی ٹی بنانے کا امکان. باکسر عامر خان کا پاکستانی سیاست میں آنے کا انڈیا. اسپورٹس منسٹر بننے کی خواہش ظاہر کر دی. وزیر اعظم عمران خان سے مایوسی کا اظہار. اپنے بیان میں کہا بطور اسپورٹس مین عمران خان نے اقتدار میں آ کر کھیلوں کے فروغ کے لیے کچھ نہیں کیا. نئے پاکستان میں غریب کہاں جائے، مہنگائی نے جینا مشکل کر دیا. بجلی کا ایک اور جھٹکا. فیول ایڈجسٹمنٹ کے نام پر فی یونٹ 1 روپیہ 82 پیسے مہنگا کر دیا. سبزیوں کے ریٹ پہلے ہی آسمان پر. پیاز کیسے مہنگی ہوئی، آج نیوز نے پتہ لگا لیا. بڑے پیمانے پر پیاز پاکستان سے دیگر ممالک کو درآمد کی جا رہی ہے. آدم خور کتوں سے لوگ پریشان. کراچی کے شہری نے ہتھیار اٹھا لیے، کتے پر فائر کھول ڈالا. ضلع وسطی میں انتظامیہ کا ایکشن. کتوں کو انجیکشن لگانا شروع کر دیے. ویکسین بیماریوں سے تدارک کا سبب بنے گی، حکام کا دعویٰ. کا شکار عوام کو حق خود ارادیت دیا جائے. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پاکستان کی قرارداد منظور. ترکی کے دارالحکومت انقرہ میں عالمی کشمیر کانفرنس. صدر آزاد کشمیر کا خطاب. کہا 90 لاکھ کشمیری عالمی امن کو خطرے کی وارننگ دے رہے ہیں. سیاچین متنازع علاقہ ہے، بھارت سیاحت کے لیے کیسے کھول سکتا ہے؟ ترجمان دفتر خارجہ کا رد عمل. مودی سرکار کرتارپور کے یاتریوں پاکستانی موقف میں تبدیلی نہیں آئی. بچوں سے زیادتی کیس کی تحقیقات اے ایس پی سے کم رینک کا افسر نہیں کرے گا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے بہرا کہو کیس میں تحریری فیصلہ جاری کر دیا. ملزمان کا میڈیکل بورڈ سے معائنہ کروانے کی ہدایت. پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کے بعد بدترین مندی کا رجحان. 100 انڈیکس 936 پوائنٹ گر گیا. 37,100 پر کلوزنگ. 2 روز کے دوران انڈیکس میں 1462 پوائنٹس کی کمی ریکارڈ. لاہور سمیت پورے پنجاب میں آنکھیں جلنے لگیں. اسموگ نے آنسو نکال دیے. بیماریاں پھیلنے لگیں. حدنے کا کم. کل لاہور میں تمام تعلیمی ادارے بند رکھنے کا اعلان. خیبر پختونخوا میں بارش اور ٹھنڈی ہواؤں نے ہوائیں اڑا دی. بالائی علاقوں میں برف باری. کراچی میں 23 نومبر سے سردی بڑھنے کا امکان. السلام علیکم. آج 9 بجے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. میں ہوں کرن رضوی اور میں ہوں علی عابد. بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے بڑی تعیناتیوں کی. لیفٹیننٹ جنرل ندیم رضا کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی مقرر کر دیا گیا ہے. وزیر اعظم عمران خان نے تعیناتی کی منظوری دے دی. ندیم رضا کو لیفٹیننٹ جنرل سے جنرل کے عہدے پر ترقی بھی دے دی گئی ہے. جنرل ندیم رضا 27 نومبر کو عہدے کا چارج سنبھالیں گے. جنرل زبیر محمود حیات 27 نومبر کو اپنے عہدے کی مدت مکمل کر لیں گے. ان کی جگہ وزیر اعظم نے لیفٹیننٹ جنرل ندیم رضا کو ترقی دیتے ہوئے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا عہدہ سونپ دیا. ترجمان وزیر اعظم ہاؤس کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل ندیم رضا 27 نومبر کو اپنے عہدے کا چارج سنبھالیں گے. اس سے پہلے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت میں توسیع کا نوٹیفکیشن 19 اگست 2019 کو جاری ہو چکا ہے. جنرل ندیم رضا نے جنوبی وزیرستان میں انفینٹری ڈویژن کی کمان کی اور پاکستان ملٹری اکیڈمی کے کمانڈنٹ بھی رہے. جنرل ندیم رضا دسمبر 2016 میں کور کمانڈر راولپنڈی کے عہدے پر تعینات ہوئے. جنرل ندیم رضا اگست 2018 سے جی ایچ کیو میں چیف آف جنرل اسٹاف کی اہم ترین ذمہ داری پر تعینات ہیں. بطور چیف آف جنرل اسٹاف پاک فوج کے اہم ترین امور کی انجام دہی ان کی ذمہ داری ہے. وزیر اعظم سے نامزد چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا نے ملاقات کی ہے. یہ ملاقات وزیر اعظم آفس میں ہوئی. نوید اکبر، آج نیوز اسلام آباد. اہم تعیناتی سے متعلق بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل طلعت مسعود ریٹائرڈ صاحب. طلعت صاحب بہت شکریہ، آپ نے آج نیوز کے لیے وقت نکالا. فرمائیے گا کہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم رضا کی بطور جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی تعیناتی کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ بہت ہی ایک لحاظ سے پیشہ ورانہ صلاحیت رکھتے ہیں اور ان کو بڑا تجربہ ہے ہر لحاظ سے. جو یہاں کی کور تھی 5 کور، اس کو بھی انہوں نے کمانڈ کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ سی جی ایس رہے ہیں. ان کو وہ چیف آف آرمی اسٹاف کا
اعتماد پوری طور سے حاصل ہے. چیئرمین جوائنٹ اسٹاف بھی ان کے پاس بھی بہت بڑا ایک مینڈیٹ ہے اور تمام تینوں چیفز کے ساتھ اپنے تعلقات بہت بہتر کریں گے تاکہ فوج کی پروفیشنلزم اور بہتر ہو. اچھا طلعت صاحب یہ بتائیے گا کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کا باقاعدہ اعلان بھی آج ہی کر دیا گیا ہے اور اس حوالے سے اعلامیہ بھی جاری کر دیا گیا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ چونکہ حالات اس قدر خراب ہیں پاکستان میں اور آپ نے دیکھا کہ آپ چاہے وہ مغربی سرحد دیکھ لیں یا مشرقی سرحد دیکھ لیں، افغانستان کے حالات ایسے خراب ہیں، پھر انڈیا کی جو دشمنی ہے وہ ختم ہی نہیں ہوتی ہے اور انہوں نے اتنا پریشر رکھا ہوا ہے. یہی وجہ تھی میرے خیال میں جو ان کو توسیع دی گئی. پرائم منسٹر عمران خان نے یہ سمجھا کہ یہ بہتر ہوگا کہ یہی چیف جو ہیں توسیع دی جائے، آرمی میں کی قیادت اور سویلین قیادت میں ہم آہنگی رہے ان کی سوچ میں اور ایک دوسرے پر باہمی اعتماد بھی. بہت شکریہ طلعت مسعود صاحب. ابھی آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ملاقات کی ہے جس میں قومی سلامتی اور خطے کی موجودہ سیکورٹی صورتحال اور پاک فوج کے پیشہ ورانہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. جنرل قمر جاوید باجوہ اپنے دورہ ایران پر وزیر اعظم کو اعتماد میں لیا. ملاقات کے دوران افغان مفاہمتی عمل میں پیش رفت پر بھی بات چیت کی گئی. وزیر اعظم اور آرمی چیف کی یہ ایک ہفتے میں دوسری ملاقات ہے. اب آپ کو بتائیں کہ آزادی مارچ پر بلوچستان حکومت، گورنر اور چیئرمین سینٹ کے عہدوں کی پیشکش ہوئی. مولانا فضل الرحمان نے بڑا انکشاف کر دیا. ضیاء خان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا الیکشن لڑ کر اسمبلی میں آنے کی بھی آفر ہوئی لیکن ہم نے مسترد کر دیا. وزیر اعظم کے پاس کوئی راستہ نہیں، انہیں استعفیٰ دینا ہی پڑے گا. مجھے کتنی پیشکشیں کی گئی ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے. آپ ڈیرہ اسماعیل خان سے منتخب ہو کر واپس آ جائیں، آپ کو ہم بلوچستان حکومت دے دیتے ہیں، آپ کو صوبے کی گورنرشپ دے دیتے ہیں، آپ کو چیئرمین سینٹ. ساری پیشکشیں اس دور میں ہوئی ہیں. ہم نے اس کو حقیر سمجھا ہے. یہ ہماری توہین ہے اس قسم کی باتیں. ہم لوگ سوری لوگ ہیں، سیاست کی بات کرتے ہیں، ملک کی بات کرتے ہیں. ہم نے جو موقف لیا ہے وہ خدا نخواستہ کسی ایک منصب کے لیے نہیں ہے. حکومتی رٹ ختم ہو. عمران خان کرسی پر قابض نظر آ رہا ہے، ان کو استعفیٰ دینا پڑے گا. عوام کی امانت ان کو لوٹانی پڑے گی. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے ان کو. اپوزیشن جماعتوں کا احتجاج رنگ لیا ہے. الیکشن کمیشن اب پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس روزانہ کی بنیاد پر سنے گا. چیف الیکشن کمشنر کی عدم موجودگی میں 2 اراکین نے اپوزیشن کی درخواست پر فیصلہ سنایا. الیکشن کمیشن کے مطابق 26 نومبر سے فارن فنڈنگ کیس کی سماعت روزانہ کی بنیاد پر کی جائے گی. اپوزیشن کی رہبر کمیٹی کے علاوہ پی ٹی آئی کے باغی رکن اکبر ایس بابر نے بھی فنڈنگ میں خفیہ اکاؤنٹس کے استعمال کے خلاف درخواست الیکشن کمیشن میں دائر کر رکھی تھی. بے نامی اکاؤنٹ پر خان صاحب قوم کو کیا جواب دیں گے؟ لیگی رہنما احسن اقبال نے سوال اٹھا دیا. اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف نے 23 اکاؤنٹس چھپائے. خدشہ ہے کہ ان میں پاکستان دشمنوں کا پیسہ آیا. عمران نیازی صاحب اپنی چوری کا حساب دیں، اپنی رسیدیں لے کر آئیں. قوم آپ سے وہ رسیدیں دیکھنا چاہتی ہیں جو آپ نے لوگوں کو گمراہ کر کے پوری دنیا سے پیسہ لیا. اور ہمیں یہ شبہ ہے کہ آپ کی فنڈنگ کے پیچھے پاکستان دشمن لابیز کی فنڈنگ ہے جنہوں نے آپ کو سیاست میں لانچ کر کے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق آپ کے ہاتھوں سے کرایا. ہمیں یہ خدشہ ہے کہ یہ حکومت ایک منصوبے کے تحت الیکشن کمیشن کو غیر مؤثر کرنا چاہتی ہے. الیکشن کمیشن کو یغمات بنا کر انداز ہونے کی مذموم کوشش کی مذمت کرتے ہیں. معاملے خصوصی فردوس عاشق اوان کا جوابی وار کہا ہم اپنے موقف اور نظریے پر ڈٹ کر کھڑے ہیں. دوسروں کی طرح احتساب سے راہ فرار اختیار کرنے والے نہیں. قوم گواہ ہے عدالت نے کسے صادق امین قرار دیا اور کون بد دیانت ٹھہرا. فیاض الحسن چوہان کا کہنا تھا کہ ناروال کے ارسطو نے خود یو اے ای میں نائب قاصد کا قامہ بنوا کر اپنی کرپشن کا پیسہ چھپایا ہوا ہے. ان کے بھائی پر 100 کروڑ کی کرپشن کا الزام ہے. ان حالات میں احسن اقبال کو پی ٹی آئی پر تنقید کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے ملاقات کی. خاف لیگ کے رہنما کا کہنا تھا کہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے. تحریک انصاف کے اتحادی ہیں اور ہمارا اتحاد پہلے سے زیادہ مضبوط ہے. اتحاد میں رخنہ ڈالنے کی خواہش دلوں میں ہی رہ جائے گی. ہر مسئلے کو افہام و تفہیم سے حل کرنے میں ہی دانشمندی ہوتی ہے.
اب صوبے میں ذاتی پسند و ناپسند نہیں بلکہ میرٹ اور گورننس کی حکمرانی ہے۔ ملاقات میں وفاقی وزیر ہاؤسنگ طارق بشیر چیمہ اور رکن قومی اسمبلی مونے صلاحی بھی موجود تھے۔ دیگر خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ نواز شریف کے ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان کہتے ہیں سابق وزیراعظم کا علاج وہیں سے شروع ہوا جہاں پاکستان میں چھوڑا گیا تھا۔ نواز شریف کل ڈاکٹر سے چیک اپ کرائیں گے۔ طبیعت میں ابھی کوئی بہتری نہیں آئی، صحت کی بحالی میں کچھ وقت لگے گا۔ Yesterday they went to the hospital and the treatment has started. We are following from where we left in Pakistan. اور جو یہاں پہ ان کی کنسلٹنٹس ہیں، ٹیم ہے، وہ اسمبل ان کو کیا ہے اور دے آر ورکنگ آن اٹ، اور جو بھی علاج ہے ان کا سٹارٹ ہو گیا، ان کی انویسٹیگیشنز ہیں اور جو ورک اپ ہے وہ ایونچولی ان نیکسٹ فیو ویکس اینڈ منتھس وہ پلان ہوگا۔ اسٹیرائڈس کے ایونچولی افیکٹس ہوتے ہیں اور یہاں پہ بھی سائیڈ افیکٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ جو ڈاکٹرز ہیں، کنسلٹنٹس ہیں، ان کا خیال ہے کہ ایونچولی وی ہیو ٹو ٹیپر دیم آف اور ان کو سلولی وڈرا کیا جائے گا۔ اب آپ کو بتائیں کہ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کا لندن میں علاج جاری ہے۔ نواز شریف نے فزیو تھراپی کے لیے اپارٹمنٹ لے لیا ہے۔ نواز شریف کی فزیو تھراپی گھر پر ہی کی جائے گی۔ مزید جانیں گے آج یونس کے نمائندے نوید سجاد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نوید بتائیے گا۔ میاں نواز شریف صاحب کا اس وقت جو ہے برطانیہ کے گائز ہاسپٹل میں ان کا علاج جاری ہے۔ کل سارا دن جو ہے میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ ہاسپٹل وہاں پر رہے، ان کے مختلف فیملیز رائے کے مطابق جو ہے وہ بلڈ ٹیسٹ کیے گئے۔ آج بھی ان کے بلڈ ٹیسٹ سمیت دوسرے ایکس رے بھی کیے گئے ہیں۔ البتہ جو میاں فیملی کے جہاں پہ صاحبزادے ہیں ان کی طرف سے جو معلومات فراہم کی جا رہی ہے وہی ہم اپنے ناظرین تک پہنچاتے رہے ہیں۔ البتہ یہ میں بتاتا چلوں کہ کسی بھی بندے کی مریض کے علاوہ کوئی ایکسیس نہیں ہے۔ جو وہ مریض بتاتے ہیں، جو ان کے ریلیٹو بتاتے ہیں کہ ان کو یہ مرض لاحق ہے یا یہی ٹیسٹ کیے گئے ہیں، اسی کی انفارمیشن ہم اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں۔ لیکن اہم بات یہ ہے جو فزیو تھراپی کے حوالے سے جیسے برطانیہ میں بہت سارے مریض ایسے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مختلف فزیو تھراپسٹ کی ضرورت پڑتی ہے، جس میں سٹریس بھی ہوتا ہے، جس میں فزیکلی ان کی باڈی کو بہت سارے مساج کی ضرورت ہوتی ہے، جو آپ کہہ سکتے ہیں ان کو تھراپسٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو البتہ جو میاں صاحب کے فیملی ذرائع کہہ رہے ہیں وہی ہمیں آپ کو بتانا پڑتا ہے۔ سیکنڈلی دوسرے نمبر پہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے نواز شریف جانا چاہیں تو 2 روز میں چلے جائیں اور یہاں 6 سال یہ طے کرنے میں لگ گئے کہ پاکستانی شہری کو واپس کیسے لانا ہے۔ یہ ریمارکس دیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس محسن اختر کیانی نے۔ برطانوی جیل میں قید پاکستانی شہری طارق عزیز کی پاکستان منتقلی کیس کی سماعت میں مزید کہنا تھا کہ قیدی کے لیے ایئر ایمبولینس نہیں آئے گی، یہ سب تو امیروں کے لیے ہے، اسی لیے تو لوگ باتیں کرتے ہیں اگر ایک ملک دوسرے ملک سے یہ کام بھی نہیں کرا سکتا تو سفارت خانے بند کر دیں۔ یہ لوگ سفارت خانوں میں فرعون بنے بیٹھے ہوتے ہیں، ایک وزارت دوسری وزارت کے ساتھ پنگ پونگ کھیل رہی ہے۔ عدالت نے سیکرٹری داخلہ، سیکرٹری خارجہ اور برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمشنر کو ملزم سمیت پیش ہونے کا حکم دیا۔ ساتھ ہی یہ بھی ریمارکس دیے کہ اگر حکم پر عمل نہ کیا گیا تو سیکرٹری خارجہ، سیکرٹری داخلہ اور سفیر کو جیل بھیج دیں گے۔ اب آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے مبینہ ٹارگٹ کلر یوسف ٹھیلے والا کے ملاقات سے متعلق بیان کو اپنے خلاف سازش قرار دے دیا۔ مراد علی شاہ نے ایس ایس پی ایسٹ کو